السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، علماء کرام، فضلاء عظام، سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، جو موضوع ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں، اس موضوع کے صلب میں آنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس زمین پہ اس لیے پیدا کیا کہ ایک آخرت آئے گی، وہ دن آئے گا اور اس میں حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ اسی کے پس منظر پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب۔ ہر نفس، کوئی بھی نفس اس وقت تک دنیا سے جدا نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے مکمل طریقے سے اس کو سمیٹ نہیں لے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے، کہہ رہے ہیں فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، مجھے ماننے والے، لہذا رزق کے تلاش میں سب سے احسن طریقہ اختیار کرو، وہ طریقہ جسے کتاب نے عطا فرمایا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں 3 دفتر ہوں گے۔ پہلا دفتر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، دیوان لا یعبع بہ اللہ۔ ایک دیوان، ایک دفتر ایسا ہوگا جسے اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی معاف کر دے گا۔ وَهَذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق بندہ اور اللہ سے ہے، حقوق اللہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ دوسرا دفتر وہ ہوگا کہ لا يتركه اللہ، جس سے اللہ چھوڑے گا نہیں، اس کا پائی پائی حساب آپ کو دینا ہوگا۔ تیسرا دفتر لا يغفره اللہ، جس سے اللہ بخشے گا نہیں، وہ ہے شرک کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف 3 آیت میں، بلکہ ایک آیت جوڑ دوں تو مکمل فرض کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، صرف 4 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرائض کے تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شریعت میں جب کوئی احکام نازل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو کوئی پیغام سنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختصر انداز میں قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے اور نبی کے حوالے کر دیتا ہے، وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے اس کی تکمیل، اس کی شرح، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مگر 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک مصارف الزکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور دوسرا میراث کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے لوگوں کہ میراث کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 آیت کے آخر میں
تین طرح کی باتیں فرمائی ہے. پہلی آیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے. آپ سب جانتے ہیں, علماء سب جانتے ہیں فرض کا معنی کیا ہے. فرض کا معنی یہ ہے اگر کریں گے تو نیکی ملے گی, اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اللہ کے ہاں سزا قبول کرنی پڑے گی, آپ کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ فرض کا معنی ہے. فریضۃ من اللہ, یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے, کسی نبی کی طرف سے نہیں ہے, کسی ولی کی طرف سے نہیں ہے. فریضۃ من اللہ, جس رب نے, جس خالق کائنات نے انسان کو بنایا ہے اس انسان کے رب کی طرف سے یہ فرض ہے. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ شکوک و شبہات پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے میراث کا یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین صاحب حکمت ہیں. اس کی کوئی بھی بات, اس کا کوئی بھی نظام, اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ, جسے معلوم ہوا معلوم ہوا, جس کو نہیں معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ, یہ فرائض کے جو احکام ہیں یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. ابھی فرما رہے تھے ایک شیخ کہ اللہ نے امرا نہیں کہا, اللہ نے حکم دیا نہیں کہا. وصیۃ من اللہ, وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جس میں امر بھی ہو, تاکید بھی ہو, جس میں دباؤ ہو, جس کی چاہت ہو جذب کے ساتھ. وصیۃ من اللہ, یہ فرائض کے نظام اللہ کی طرف سے وصیت ہے. پھر اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم, اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا ہے کس کو کتنا دینا ہے, بیوی کا حصہ کتنا ہے, ماں کا حصہ کتنا ہے, بیٹا کا حصہ کتنا ہے, کس کو کتنا ملنا چاہیے, یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. کس کی حاجت کتنی ہے اس علم کے مطابق اللہ رب العالمین فیصلہ کیا ہے. لہذا اس میں انگلی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخری آیت میں جو تیسری آیت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا یبین اللہ ان تضلوا, یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ رب العالمین تمہیں بیان کرتا ہے میراث کے نظام کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, گمراہ نہ ہو جاؤ. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. میرے بھائیوں, علم کا وراثت کا مسئلہ یہ کوئی اہم آسان مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہر کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا اس کو ہونا ہوگا, سوال پوچھے گا, جواب دینا ہوگا. مگر میں جس جہت پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جس باغ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, وہ باغ ان لوگوں کے لیے ہے, ان اللہ کے نیک, اللہ کے ان پارسا بندوں کے لیے ہے جو میراث کو تقسیم تو کرتے ہیں مگر جانے انجانے میں وہ چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ان کی جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں, کچھ غلطی عقیدے کے تعلق سے ہیں اور کچھ غلطی فقہی مسائل کے تعلق سے ہے. پہلی غلطی جو مسلمان کر جاتے ہیں وراثت کی تقسیم میں وہ یہ ہے, بہت سارے لوگ وراثت کی اس نظام کو, تقسیم ترکہ کی اس نظام کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس سے بغض رکھتے ہیں, اس سے نفرت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بھلا ایسا نظام کیوں نازل فرمایا؟ ہم کو بہنوں کو دینا پڑتا ہے, ماؤں کو دینا پڑتا ہے, دادیوں کو دینا پڑتا ہے, فلاں کو دینا پڑتا ہے. یہ نظام اگر نازل نہیں کرتا تو سارے مال ہم بٹور لیتے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نواقض الاسلام جو عشرہ ہیں, نواقض الاسلام صرف عشرہ نہیں ہے, اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں صرف 10 نہیں ہیں. محمد بن عبد الوہاب نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں اہم صرف 10 کا ذکر فرمایا ہے. اس میں ایک یہ ہے من ابغض شیئا مما انزل اللہ وان عمل به فقد کفر. اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کسی حکم سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا کیوں نہ ہو, وہ کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, بڑا مسئلہ سنگین ہے. لہذا
میرے بھائیوں میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں وراثت کو تقسیم کرو اور سب کو ان کا حق پہنچاؤ، لیکن اللہ کے اس احکام سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سعادت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے یہ اللہ رب العالمین نظام عطا فرمایا ہے۔ مسلمان نہیں بن پائیں گے اگر اللہ کے حکم کی محبت دل میں نہیں ہے، مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رب کی قسم، اللہ رب العالمین اگر یہ کہہ دیتا کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی ذات مقدس قسم کے محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے لوگو تیرے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حاکم نہ بنا لے، اس کو نظام کا راہبر نہ بنا لے، اس کو راہ مستقیم کا سردار نہ بنا لے، اس کے احکام کو تسلیم نہ کر لے۔ اور جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ فیصلہ صادر کر دے تو اپنے دل میں تنگی نہ پائے، دل میں کشادگی پائے، دل میں فراغ پائے، دل میں رضامندی پائے، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ یہ ہے مسلمان۔ لہذا میرے بھائیوں نظام وراثت سے بغاوت مت کیجیے، ورنہ بہت امکان ہے کہ آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ دوسری غلطی جو ہوتی ہے وراثت کی تقسیم میں، کئی مقررین نے اس کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، صاحب ترکہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد ترکہ تقسیم کرنے کا کوئی نام و نشانہ بھی نہیں رہتا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اورنگ آباد سے ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے دارالفتہ میں، 1842 کا ہے، 1842 میں اس کو وفات ہوئی ہے، اور جا کے 2023 میں اس کا فتویٰ مانگنا آیا ہے۔ میرے بھائیوں انسان جب انتقال کر جاتا ہے ضروری ہے بلا تاخیر اس کے ترکہ کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی دلیل آپ علماء سب سمجھ سکتے ہیں، اب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر۔ صاحب حق کو ان کا حق پہنچا دو، اور صاحب حق کو جن کا اللہ رب العالمین نے کوئی فروض مقدرہ، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے محدود مقدار میں قرآن مجید میں کوئی حصہ بتایا ہے، اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے ان کے اسبا تک پہنچا دو۔ یہاں جلدی کرنے کی بات کہاں ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں الحق الفرائض، الحق امر کا صیغہ ہے، والامر الاصل فی الامر علی الفور، امر فور کا تقاضا کرتا ہے، جب حکم آئے بلا تاخیر اس پر عمل کرنا ہے، الا ان يدل الدلیل علی التاخیر، یا ایک کوئی ایسی دلیل ہو جس بات پر دلالت کرے کہ امر فور کے لیے نہیں ہے، فوراً نہیں ہے، تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا انتقال ہونے کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، صاحب ترکہ مر جاتا ہے، اور جو گھر میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا لڑکا ہو یا منجھلا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے معنی پہ اور باپ کے زمین پہ قبضہ کر بیٹھتا ہے، اور جب بھی کوئی اسے کوئی سوال کرتا ہے دندناتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بغاوت پر اتر آتا ہے اور مخالفت کرتا ہے جرات کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ، اس کو تقسیم ہونے نہیں دیتا ہے۔ مسلمانوں بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ کو تاخیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ آپ کے باپ کے ترکے میں جو حصہ آپ کا ہے وہ حصہ آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی ہے، وہ حصہ آپ کے بڑے بھائی کا بھی ہے، اور پھر بہنوں کا حصہ ہے۔ تاخیر کس بات کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، کسی مسلمان کا مال اس کے رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے، حلال نہیں۔ آپ کا بھائی مسلمان نہیں ہے، آپ کی بہن مسلمان نہیں ہے، آپ کی ماں مسلمان نہیں ہے،
कौन है ये लोग? तीसरी बात ये है मेरे भाइयों, खुदा ना खास्ता बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे अरबी जुबान में, शरीयत की जुबान में, वो इंसान जिसके बुलूगत से पहले उसका बाप का इंतकाल हो जाता है, उसको यतीम कहा जाता है। यतीम का माल खाने वाला आप ना बने, अल्लाह से डरें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन फ़इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं मगर समझते हैं कि मैं मेरे भाई का माल खा रहा हूँ। मेरे भाई कितने गुनाह है। एक तो आपका भाई यतीम है, छोटा है। कुरान करीम ने कहा जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भड़काता है। एक यतीम का माल है। दूसरा ये है वो आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपके खूनी रिश्तेदार है, आपके माँ ने उसको भी जना, आपको भी जना, आप उनके करीब रिश्तेदार हैं। सिला रहमी कौन करेगा? सिला रहमी कौन करेगा? यही सिला रहमी है कि भाई को उनके तरीका से महरूम रखा जाए और कुंडी मार करके, मेरे लफ्ज में थोड़ी सी सख्ती है, कुंडी मार करके जमीन पे बैठ जाएं, हड़प लें। जमीन हो, जायदाद हो, बिल्डिंगें हो, इमारत हो और कोई भी चीज हो, किसने इजाजत दी आपको? किसने? मुसलमानों, जिस तरह से आप मुखातब हैं, मेरी जात भी मुखातब है। मैं भी परा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो शामिल नहीं हूँ, मेरे मैं भी शामिल हो और मैं अपने नफ्स को पहले मुखातब करता हूँ। ऐ नफ्स, क्या तूने दिया कि नहीं दिया? पूछना होगा मेरे, ताखिर नहीं चलेगी। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह सूरह निसा की इस आयत की तफसीर फरमाते हैं, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर नसीबम मफ़रूदा। शेख कहते हैं बहुत सारे लोग, ये उलमा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग विरासत तो तकसीम करते हैं मगर वो भी गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। कैसे? बाप को दफन करके आए, दफन करके आने के बाद घर में चीनी है, घर में नमक है, घर में मिर्ची है, घर में हल्दी है, घर में चावल है, घर में आटा है। ये आटा आपके बाप ने कल खरीदा है। आपके बाप कल किशनगंज को रात को गए थे, एक पाव चावल लाए, एक पाव गेहूं लाए, एक पाव आटा लाए, एक पाव शक्कर लाए और सुबह को इंतकाल कर गए। वो तरीका है सबका, एक पाव नमक में सबका हिस्सा है, एक पाव चावल में सबका हिस्सा है, एक पाव नमक में, आटे में और हल्दी में और न जाने क्या क्या में सबका हिस्सा है। ला यजूज़ु लका अन तअकुला बिनफ्सिका, जायज नहीं मेरे भाई आपके लिए कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। घर में चक्की होती है ना, चक्की, आटा पीसने वाली चक्की बहुत सारे घरों में हुआ करती थी, इजाजत नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया है, वो चक्की बाप की है, सबका हिस्सा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तमाम वरसा उसकी इजाजत न दे। लोग मोटरसाइकिल है, मैं मिसालें पेश कर रहा हूं इसलिए कि हमारे समाज में है, बाप की बाइक है, बाप इंतकाल कर गए, उसमें पेट्रोल है 2 लीटर, गाड़ी है, सुबह को दमदमाते हुए आप जा रहे हैं उसी गाड़ी पे, पेट्रोल किसका है? पेट्रोल आपके बाप का तरीका है, पेट्रोल में आपकी बहन का हिस्सा है, आपके छोटे भाई का हिस्सा है, आपकी माँ का हिस्सा है। छकड़ा होता है, छकड़ा बैलगाड़ी जिसमें आप लोग धान लाद के लाते थे, बाप का इंतकाल हुआ, तसव्वुर नहीं कि बहन को पहिए का हिस्सा मिले, तसव्वुर नहीं कि बहन को उसके लोहे का हिस्सा मिले। किसने कहा? किसने कहा? कहाँ है? 4 बैल हैं, 2 गाय हैं, उसकी तकसीम कौन करेगा मुसलमानों? लिहाजा मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर, चाहे वो कम हो या ज्यादा। बाप इंतकाल कर गए, बाप की घड़ी थी, सुबह को पहन करके आप चले गए पार्टी में, घड़ी किसकी है? बाप की घड़ी है। अंगूठी किसकी है? बाप की है। चश्मा किसका है? बाप का चश्मा है। टोपी किसकी है? बाप की टोपी है। कुर्ता किसका है? बाप का कुर्ता है। पायजामा किसका है? नहीं पहन सकते आप, नहीं पहन सकते। चौकी, चारपाई, मचिया, कुर्सियां, घर के टेबल, फ्रिज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? किसका फ्रिज है? मुसलमानों, बड़ी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अल्लाह के दीन में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ और किसी का माल मत खाओ।
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم میں خیر ہے، بھلائی ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیر میں دیر مت کرو، توڑ پڑو، کود پڑو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو اس لالچ میں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ترکہ میں بہت سارے لوگ باپ کی بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بہن ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے ماں کب مرے گی، اس کو اس سے ڈر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے۔ یہ صرف بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹوں کا بھی مسئلہ ہے۔ باپ کی زمین کے کچھ کاغذات بڑے بھائی کے پاس ہے، کچھ کاغذات چھوٹے بھائی کے پاس ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے کہ باپ کتنی زمین ہے، بہنوں کو کوئی خبر نہیں ہے کتنی زمین ہے، باپ کے پاس کتنے بیلنس ہے، باپ کی کتنی گھڑیاں تھی، باپ کے کتنے پاجامہ تھے، باپ کے کتنے کرتے تھے، بتاتے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے۔ اور خائن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لا ایمان من لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمان بن کر کے خیانت کر کے آپ کتنے دن چلیں گے؟ لہذا چھپانا بھی حرام ہے، چھپانا ایک ایسا خیانت بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ ظلم کس پر ظلم؟ بہنوں پر ظلم، بھائی پر ظلم، ماں پر ظلم، جو اس میں شریک ہے سب پر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، دنیا کی چند پیسے میں مستی کرنے والے اور بہنوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، بھائیوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، زمین کو ہڑپنے والے، چھپانے والے، سنو فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں اوپر چڑھی جاتی رہیں گی اور ان کا سر اوپر ہوگا، ان کے گلے پہ بڑیاں ہوں گی، منہ کو نیچا نہیں کر پائے گا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وافئدتہم ہوا، اور مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے اس کا دل اڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم کرنا قیامت کے دن کے لیے باعث ظلم ہے، باعث تاریکی ہے، باعث اندھیرا ہے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں آپ؟ عربی میں ایک شعر ہے ظلم ذوی القربى اشد مضاضة من وقع الحسام المہند، کوئی دوسرا ظلم کرے، راستے پہ چل رہا ہوں پرایا مجھے ایک تھپڑ مار دے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن کوئی رشتہ دار مجھے مار دے، یہ ہندوستانی تیز تلوار سے بھی بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے۔ ظلم ذوی القربى اشد مضاضة، رشتہ داروں کا ظلم کرنا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ من وقع الحسام المہند، زبردست تیز تند تلوار سے بھی کہیں زیادہ۔ لہذا ظلم سے بچیں، اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے بچو۔ کیوں ظلم سے بچو؟ ایک بات سن لیجئے، ظلم سے کس سے کیوں بچیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاک والظلم، ظلم سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر آپ نے کافر پر بھی ظلم کیا ہے، کافر نے اگر دستے سوال دراز کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں، پروردگار عالم فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے، صحیح بات ہے۔ لہذا ایسا ہرگز نہ کر میرے بھائیوں۔ تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے وقت احساس دلاتے ہیں ہم کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، جبکہ بہن کیا لے رہی ہے؟ اپنا حق لے رہی ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا ادا کرنا واجب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب بہنوں کو دیتے ہیں تو ہم احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا،
تم لٹے ہوئے ہو، تم احسان کے مغروب ہو۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، صدقات تو عام ہے، صدقات یہ مستحب بھی ہے، کچھ واجبات بھی ہیں، یہاں تو حق کی بات ہوتی ہے۔ سنت عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا احسان کر کے اپنے صدقات کو مت مٹاؤ، حق ادا کرنے کے بعد احسان کس بات کی ہے، کس بات کی ہے؟ لہذا احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ جب کوئی احسان جتلاتا ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ دیکھو ویسے تو تمہارا حق نہیں بنتا ہے لیکن میں نے کوشش کر کے تم کو دیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے، بہن کو دور کی بات۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، چوتھی غلطی جو ہم کرتے ہیں یا جانے میں انجانے میں لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، خاص کر کے زمین کے سلسلے میں جب باری آتی ہے تو پشتینی زمین، گھریلو زمین بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو کھیت کی زمین دیتے ہیں، کھیت کی زمین دیتے ہیں۔ مسلمانوں کس بات پر، کیا دلیل ہے؟ ارے کوئی شبہ بھی ہے اس کے لیے، کوئی شبہ بھی ہے، کوئی دلیل تو دور کی بات ہے، دلیل کو دور کی بات، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی اپنی باپ کی اولاد ہیں، لہذا اس کو کھیت کی زمین اور آپ وہ زمین جس پہ گھر بناتے ہیں لبے روڈ، کس بات پہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، صدقہ کرو تو ایسی چیز صدقہ نہ کرو جسے تم نہ لو، خود نہ لینا پسند نہ کرو۔ آنکھ بند کر کے کوئی دے دیتے لے لے، دیکھیں گے تو نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو فالتو چیز ہے، ایسی چیز صدقہ نہ کرو۔ جب وہ چیز صدقہ کرنے کے لیے منع ہے تو حق تو بدرجہ اولا حرام در حرام در حرام۔ ایک غلطی، چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاص کر کے میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے 5 بیٹے ہیں، 5 اور زمین ہے لبے روڈ پہ، تو بڑے بھائی کا حصہ بنتا ہے لبے روڈ، دوسرے نمبر پہ منجلا، تیسرے نمبر، چوتھے پہ اس کا، پانچویں پہ اس کا۔ سوال مل فرق بین الاخ الکبیر والاخ الصغیر، what is the difference between elder boy, elder son and چھوٹا سن؟ چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے لبے روڈ اپنا حصہ لیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو حصہ لیا ہے ایک کٹھے کی قیمت 10 لاکھ ہے اور بیچارے چھوٹے بھائی کو جو آپ نے حصہ دیا ہے وہ 10,000 پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ مسلمانوں یہ حرام نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آپ یہ باتیں، یہ ساری کام کر کے مسجد کے صف اول میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم جنت نصیب فرما، حاشا وکلا، کیسے دعا قبول ہی نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ علماء سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پہ تھا، سفر جو ہے یہ دعا قبول ہونے کی ایک جو ہے اسباب میں سے ہے۔ یمد یدیہ، اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں پھیلاتا ہے، کہتا ہے رب مجھے یہ دے وہ دے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، بھلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری پسپائی کیوں ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا دعا تو خوب کرتے ہیں مگر پتہ نہیں اللہ نہیں سنتا ہے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو سنوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر رب کا کلام ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، ممکن نہیں، اللہ جو کہتا ہے سچ ہے۔ لہذا یہ غلطی
ایک غلطی یہ ہوتی ہے جس کا ملاحظہ میں نے کیا ہے، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ترکے کو عام طور پہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کر دیتے ہیں، دادی کا حصہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دادی بھی شریعت کی نگاہ پہ صاحب فرض ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ، بریدہ کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی آ کے جا کر کہتی ہے کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا حصہ دو۔ تو کہا کہ واللہ لا اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اے بوڑھی خاتون، میرے علم میں دادی کے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن تم جاؤ، میں صحابہ سے پوچھوں گا، علماء سے پوچھوں گا، میرے ٹیم سے پوچھوں گا تمہارا حصہ ہے کہ نہیں۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میٹنگ بلا لی، مجھے سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب نہیں دے پایا، بتاؤ کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى الجدۃ السدس، اللہ کے رسول نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دادی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے۔ زہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للجدۃ السدس اذا لم تکن دونها جب ماں نہ ہو تو دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، لیکن آج کل سماج میں دادی کے حصے کو بالکل بھلا دیا گیا۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ بہت نادر ہے لیکن ہوتی ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں، ان کو مجبوراً یا کسی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔ جب شادی کرتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ میری بہن کو کتنی زمین دیں گے، پتا ہے، لگتا ہے، طے کر رکھا ہے کہ میری بہن کی شادی اس سے ہوگی، اس کو ترکہ نہیں ملے گا، آج ہی جو ملنا ہے مل جانا ہے۔ حقیقت یہی ہے، بیوی کو ترکہ، دوسری بیوی کو ترکہ نہیں دیتے ہیں، شوہر بھی نہیں دیتے ہیں، اور ان کے جو سوتیلے بچے ہیں وہ تو بدرجہ اولا نہیں دیا کرتے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اے صاحب طریقہ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری اگر بیوی ایک بھی ہو، دو بھی ہو، تین ہو، چار ہو، سب کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو 1/8واں حصہ ملے گا، ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو بھی 8واں حصہ ملے گا، 2 بیوی ہے تو وہ دونوں 8واں حصے میں شریک ہے، 3 ہے تو 8واں حصے میں شریک ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، جو بیوی آپ کی ہے، جو بیوی میت کی ہے اس کو ملتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے مسائل آئیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس بیوی کو ان کا حق دیجئے، ورنہ آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، تقسیم ترکہ کے وقت بہن کو مجبور کیا جاتا ہے تنازل کرنے پر، کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی دی، تم کو یہ کیا، بہنوں کو وہ دیا، گاڑی دی، یہ دیا، وہ دیا، تو تنازل کر لو نا، ہم تمہارے بھائی ہی تو ہیں، معاف کر دو نا۔ میرے بھائیو، 99% بہن معاف کرتی ہیں، مگر جو صورتحال ہے شاید اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی انسان دل سے، اندر سے راضی نہ ہو اور کوئی چیز کسی کو ہدیہ میں دے دے اور ہدیہ لینے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دل سے نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہو، واپس کر دینا چاہیے کہ لو بھائی آپ نے ہدیہ دیا، شکریہ، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ تنازل کرنا جائز ہے، تنازل کرنا جائز ہے، حصہ کو معاف کرنا جائز ہے، مگر کب؟ بطیب النفس، بغیر کسی دباؤ کے اور دل کی رضامندی سے، کہاں میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، میں بہنوں سے کہوں گا، جو بہن معاف کرتی ہیں من باب سد الذرائع معاف نہیں کرنا چاہیے اس آج کے دور میں ایک تو سد الذرائع کے باب میں، لیکن آپ معاف کریں گے تو حوالہ دیں گے، ارے فلاں کی بہن معاف کر دیے، آپ کو نہیں معاف کریں گی، آپ کو نہیں معاف کریں گی۔ ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بہنوں بتاؤ، تمہارے بیٹے تمہارے پاس زیادہ پیارے ہیں کہ تمہارے بھائی
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب طریقہ کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی اولاد کا ذکر فرمایا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. انسان کا سب سے زیادہ رخت جگر, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ قریب, اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا اس کے بیٹے ہوا کرتے ہیں, اس کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. میری بہنوں, آپ اپنے بھائی کو خوش کر کے آپ کے 8 بیٹے 5 بیٹیوں کے منہ پہ آپ نے کیا پیغام دیا, ان کو کیا پیغام دیا؟ جب آپ پوری ہو جائیں گی تو بچے کہیں گے اماں جی آپ نے تو بھائی کو دے دیا تھا, ہمارے پاس کیوں, ہمارے لیے تو کچھ نہیں لائے. لہذا بہنوں کو میں کہنا چاہوں گا اپنے حق کے لیے لڑیں. حق کے لیے لڑنا بھی یہ زندہ انسان کی علامت ہے. سعد بن ربیع میدان احد میں شہید ہو گئے. سعد بن ربیع کی 2 بیٹی تھی, 1 بیوی تھی. تو ان کے چچا نے سعد بن ربیع کے بھائیوں نے ان کا پورا مال لے لیا. سعد بن ربیع کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول ان کے چچا نے پورا مال لے لیا ہے. اللہ کے رسول نے ان کے چچے کو بلایا اور کہا سعد بن ربیع کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو اور سعد بن ربیع کی 2 بیٹی کو ثلثین دے دو, 2/3 دے دو, اور جو بچے گا وہ تم لے لو. یہاں دروازے رسالت میں شکایت کس نے کی؟ اپنے حق کے لیے لڑنا کس نے لڑا؟ سعد بن ربیع کی بیوی نے لڑا ہے نا اپنے حق کے لیے. لہذا زندہ قوم کی علامت ہے. کہتے ہیں علماء کرام اور حکماء اعظام کہ اپنے حق کو نہ جاننا یہ جہالت کی علامت ہے, اور جو ان کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا بھی یہ جہالت کی علامت ہے. لہذا میرے بھائیوں کو میرے بہنوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنا حق سے تنازل نہ کریں. اس طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کی وفات ہو جاتی ہے, کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے بچے بچیاں بیٹیاں کیا کہتی ہیں کہ جب تک میری ماں یعنی میت کی بیوی جب تک انتقال نہ ہو تب تک ہم تقسیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کریں گے تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا, ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ ارحم بعبادہ, اللہ رب العالمین اپنے بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک ماں سے کہیں زیادہ. لہذا اللہ کا فیصلہ ہے رحم دل کہیں اور دکھائیے گا مگر یہاں نہیں, نص کے سامنے نہیں, حدیث کے سامنے نہیں. لہذا یہ کہنا کہ میری ماں جب تک بچے رہے تب تک ہم تقسیم نہیں کریں گے. ہاں اگر تمام ورثہ عاقل ہو, عقل مند ہو اور سب کے سب اتفاق رائے سے, دل کی گہرائی اور گہرائی سے اگر راضی ہو جائیں کہ ہم تقسیم نہیں کریں گے تو جائز ہے. لیکن اگر یہ ایک نے مطالبہ کر دیا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بند کیا جائے. میرے بھائی ایک مسئلہ آتا ہے پینشن کا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ باپ کی ساری چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں, مگر جب پینشن جب آتی ہے تو پینشن کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. پینشن اگر حکومت کسی انسان کو اس کی نوکری کی وجہ سے جو پیسے کاٹ کے رکھتی ہے حکومت سرکار, اس کے عوض میں زیادہ پیسے دیتی ہے, یہ طریقہ ہے. لیکن اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حکومت ان کے کسی خاص اولاد کو جو نابالغ ہے ان کے نام پر پیسہ ایشو کرتی ہے تو وہ طریقہ نہیں ہے. لہذا آپ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ پینشن یہ طریقہ ہے, اس کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس کو تقسیم نہیں کرتے ہیں. یہ غلطی یہ ہوتی ہے جب طریقہ تقسیم ہو گیا اب جو ہے تو کہاں اور میں کہاں, ہاں تو میری بہن نہیں اور تو میرا بھائی نہیں. اصل رشتہ داری کی علامت تو یہی ہے, اپنا حق لینے کے بعد تم میرے بھائی ہو یا نہیں ہو تب تو پتہ چلے گا نا. مصلحت کے طور پر تو جی حضور سب کوئی کرتے ہیں, لیکن بہن نے اپنا حصہ لے لیا, بھائی نے اپنا حصہ لے لیا. اب دیکھنا ہے حقیقت میں تم بھائی اور بہن ہو یا نہیں ہو, ان کے گھر پہ آتے ہو یا جاتے ہو یا نہیں ہو, جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو, اس کا پتہ تو حق لینے کے بعد چلے گا. لہذا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں طریقہ تقسیم کے بعد بہنوں سے اپنا ناطا توڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی کوئی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الرحمن وهذا الرحم من قطعه قطعته ومن وصله فقد وصلته. میرا نام رحمان ہے اور رحمان سے مشتق کر کے میں نے رحم بنایا ہے اور اسی رحم سے تمام رشتہ داری پھیلتے ہیں. جس نے رشتہ داری کو نبھایا میں نے بھی اس سے رشتہ داری نبھائی, اور جس نے رشتہ داری کو کاٹا, صلہ رحمی کو کاٹا, میں بھی اس سے اپنا ناطا توڑ دیتا ہوں. ذرا سوچئے اللہ رب العالمین جس سے اپنا ناطا توڑ دے اس کا انجام کیا ہوگا.
ایک مسئلہ جو ملک میں سماج میں دیکھتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ماں خوشامد کر کے کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارے بہنوں کے حصہ دے دو. ماں کے کہنے پر حصہ دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جب بہن حصہ لے کے چلے جاتے ہیں ماں کو سب جو ہے لان اور تان اور گالی اور گلوز تمہاری وجہ سے ایسا ہوا, ہم کو نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں کس کو گالی دے رہے ہو؟ وہ کون ہے بوڑھی عورت؟ معلوم ہے تجھے تیرے جنت کا دروازہ ہے. وہ تیرے ماں نے تجھے کس ظلم کا حکم نہیں دیا ہے, ان کے بہنوں کے حقوق کا حکم دیا ہے. یہ تیری ماں ہے جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں کو اف تک نہیں کہہ سکتے, اف تک نہیں کہہ سکتے. اس ماں سے مت لڑو, اس ماں سے مت جھگڑو. میرے بھائیوں ایک مسئلہ یہ ہے, آخری مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. مسئلہ یہ ہے جب تقسیم ترکہ کا وقت آتا ہے علماء سے رجوع نہیں کرتے, منمانی تقسیم کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر معلوم نہیں ہے علماء کے پاس جائیے نا, علماء کے پاس جائیے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اور کہا ایک مسئلہ ذرا بتائیے, بہن ہے اور پوتی ہے, بہن ہے پوتی ہے اور بیٹی ہے, بیٹی بہن پوتی, مسئلہ کیا ہو ذرا بتائیے. تو اس نے کہا کہ بہن کو آدھا اور بیٹی کو آدھا. اب جاؤ مسئلہ کو پوچھ لو عبداللہ بن مسعود سے جا کر پوچھ لو, وہ میری ہی مطابق کریں گے اور ایسے ہی بتائیں گے. جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اگر میں نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے فیصلہ کر دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. میں فیصلہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق. سنو, بیٹی کا آدھا حصہ, پوتی کا 1/6 حصہ, جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے. الاخوات مع البنات عصبات. بہن جو ہے بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہوا کرتی ہیں. تو پھر یہ خبر ابو موسیٰ اشعری کو لگی تو اس نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم. جب تک یہ عالم دین, جید عالم دین اور یہ علم والا آدمی ہمارے درمیان باقی رہے گا تب تک مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو, اسی سے جا کے پوچھو. میرے بھائی معاملہ یہ ہے آج ہمارے سماج میں عالم اس کو کہتے ہیں جس کو پبلک عالم کہتی ہے. وہ عالم نہیں ہوتے, معاف کیجئے گا, عالم وہ ہوتے ہیں جس کے عالم ہونے کی گواہی عالم دے. ایک جاہل جس کو اے اور بی کے علاوہ الف کے بعد کون سا حرف پتہ نہیں ہے, فلاں کو کہتے ہیں فلاں جو ہے ابن تیمیہ ہے, فلاں ہمارے وقت کے ابن کثیر ہیں, فلاں ہمارے وقت کے البانی ہیں, فلاں ہمارے وقت کے یہ ہیں چلا. یہ علامہ البانی کی توہین ہے, یہ ابن تیمیہ کی توہین ہے, یہ ابن قیم کی توہین ہے. عالم وہ ہے جس کے علم کی گواہی علماء دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ ما افتیت حتی شہد لی 70 من العلماء. جب تک میرے حق میں 70 علماء نے گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ کے لائق ہوں تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا. آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. امام شافعی سے ایک مرتبہ کسی نے کہا یا ایھا العالم, عالم دین. امام شافعی رحمہ اللہ برہم ہو گئے, برنگتا ہو گئے. هل تدری انا عالم من الذي قدرك انا عالم. تم کو کس نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں, میں عالم دین ہوں. بھڑک پڑے. میرے بھائیوں آج کے دور میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اسٹیج پہ آ کے 2 الفاظ بولنے جاتے ہیں ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور لوگ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایک کو 90,000, ایک کو 80,000, ایک کو 40,000 قوم کے پیسے خرچ کرتے جاتے ہیں, اس کو عالم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. میرے بھائیوں عالم اس کا پتہ کرنا ہے, جید عالم سے پوچھ لیجیے. جامعہ بخاری ہے, جائیے علماء سے پوچھیے فلاں سے مسئلہ پوچھوں یا نہ پوچھوں, فلاں ابن تیمیہ ہے کہ ابن قیم ہے, البانی ہے یا نہیں, پوچھیے ان سے جا کر کے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو تیرے کتاب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ جب تک ہم جیے رہیں تیرے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اور آج کے بعد میرے بھائیوں میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے قرآن کا حکم بتا دیا, انجام کیا ہونے والا ہے علماء نے بیان کیا. آج کے بعد اگر آپ نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا, اپنے بھائی کو حق نہیں دیا تو انت و شأنک مع اللہ,
آپ اور اپنا آپ جانے، اپنا کام جانے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو میراث کے احکام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔